بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 118 سے 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ تعالی کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی، اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں، جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، بسم اللہ واللہ اکبر، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھری چلایا کرتے تھے، اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے۔ ان پر اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر۔ اور یہ مکی دور کی آخری صورت ہے، اس سے پہلے سورۃ النحل نازل ہو چکی تھی، اس کی آیت نمبر 115 میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حرام فرما دی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی آیات پھر سورۃ المائدہ میں بھی آئیں، وہ آج ہمارے درس میں بھی ہیں۔ پہلی چیز مردار جو خود بخود اپنی موت مر جائے، دوسری چیز بہتا ہوا خون، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھی وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا جائے۔ تو وہ ہم بیان کر چکے۔ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ وہ الگ بات ہے، اس میں سے تم کھا سکتے ہو، وہ سورۃ النحل میں بھی موجود ہے، اور باقی قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے پھر حرام میں سے اتنا کھایا جا سکتا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے کہ جس سے جان بچ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، بغیر علم، علم کے بغیر۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ جو بھی شخص علم کے بغیر بات کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس اور اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جذباتی لوگ ہیں اتنے ہی بے علم ہوتے ہیں، ان کو الف بے نہیں دین کی آتی ہوتی، لیکن اتنے جذبات کے ساتھ اپنے عقائد پر محکم ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حق پر کوئی ہے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے، بس جس طرح آباء و اجداد کو پایا، اسی تو شروع تو یہی ہیں، ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنی نہیں، جیسا کہ بہت بڑا قرآن و سنت کا عالم ہے کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت پڑھ رہا ہے اور اس نے آج تک سنی نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، جو راہ راست ہٹے ہوئے ہیں، جو افراط و تفرید کا شکار ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو،
ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے برائی کی سزا ان کو دے دے گا، وہ پا لیں گے اپنی برائی کی سزا ان قریب۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ، حرام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں، ان کو وحی کرتے ہیں، خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اے مسلمانوں وہ شیطان کے چیلے تم سے جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے پوری امت کو، کہ اگر تم نے بھی ان شیاطین کی پیروی کی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ کیا وہ جھگڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ؟ وہی من گھڑت قصے خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح تم خود کرتے ہو، تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے، یہ مردار ہے، اس کو تو اللہ نے مارا ہوتا ہے اور وہ حرام، اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال۔ دیکھا کیسی پھکی دیتے تھے مسلمانوں کو وہ علم الکلام کی، جو یہ ہمارے بھی بعض لوگ جو ہے وہ عقلی دلائل رکھتے ہیں سامنے، تو عقلی دلیل پہ تو بہت زبردست بات ہے کہ جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کہتے ہو حرام، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو کہتے ہو حلال۔ تو اس قسم کے خیالات کے ساتھ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کی پرواہ مت کرو، اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب یہ بالکل کانٹیکسٹ واضح ہے ان آیات کا، بار بار ذکر آیا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ ان آیات سے دو رزلٹس ہمارے سامنے آئے۔ پہلا کہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر دیے گئے ذبیحہ میں سے کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام پڑا جائے۔ اب اسی سے چند لوگوں نے دلیل پکڑی کہ ہم بھی قرآن پکڑ کے پڑھتے ہیں اور پھر کھانے پہ پھونک مارتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے اس میں سے؟ اور کہتے ہیں نہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ 11ویں نہیں کھاتے اور جو رجب کے کنڈے نہیں کھاتے اور محرم کی شیرنی نہیں کھاتے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ یہاں پر کلام اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا اسم، اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے، اللہ کا ذاتی نام، بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی، بلکہ یہ پوری سورۃ الانعام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے۔ تو پہلی چیز بتا دی اس میں یہ ثابت ہوئی۔ دوسرا، جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے، چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو۔ مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن اس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کعبہ نے اس کو ذبح کیا ہے وہ مردار ہے، حرام ہے۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ، اگر حلال چیز کو کوئی فاسق مسلمان، حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ کھانا حلال ہے۔